بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، سورہ تکویر کی آیہ نمبر 29 سے ہم نے بہت کچھ جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس کو صحیح طرح سیکھ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، جیسا کہ اس آیہ میں آیا ہے، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر جو چاہے گا تمہارا رب، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. یہاں پر ربوبیہ ہمیں سمجھاتی ہے ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے ہدایہ چاہتا ہے. اس قرآن کی طرف آؤ، یہ تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا، یہ جنت کا راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جنہ میں ہمیشگی کا، جنت الخلد، ہمیشہ رہنے والا خوبصورت ٹھکانہ ہے، وہ اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں. قرآن مجید ہی ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو جنہوں نے اس قرآن کا راستہ چنا ہے ان کے لیے مبارک. جو بھی نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، یہ تو جنت کا راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو استقامت عطا کریں. یہ قرآن مجید ہدایہ ہے، ہم اس ہدایہ کو لیتے ہیں اور ہم اللہ سے اور ہدایت کو مانگتے ہیں، اس سے رشاد مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو اس کے اوپر جما دے اور اپنے دین پر جما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مانگی جانے والی دعاؤں میں ایک دعا ہے، جیسا کہ کسی نے سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے جب وہ آپ کے گھر ہوتے تھے، تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو جما دے اپنے دین پر. تو ہم اس دعا کو یاد کریں اور بہت زیادہ مانگا کریں. اور یہ دعا جو سورہ آل عمران کی آیہ 8 میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس ہدایت کے بعد جو تو نے ہمیں عطا فرمائی، اور تو ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. آمین. اب دیکھیں سورہ تکویر کی شروعات سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کے اذن قدر کا پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے ہی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کا بتایا جاتا ہے. اللہ تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، یہ سورہ کی شروع سے ہی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو تم کدھر جا رہے ہو؟ اس قرآن کو لے لو، یہی ہدایہ ہے. جو بھی چاہے ہدایت پانا وہ ہدایت پالے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عمل ہے، کہ ہم عمل کریں. ہم سے ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں. اب دیکھیں سبحان اللہ، بہت سے لوگوں نے جب یہ کلاس جوائن کی تو الحمدللہ اس سے سیکھا، سمجھا، اس میں محنت لگائی، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے، اپنے عمل کو بدلا، اس قرآن کے ساتھ وقت لگایا، نہ کہ صرف کہاں یہ بہت اچھی ہے اور چلے گئے، بلکہ اس کے اوپر جم گئے. اور نہ صرف اس خیر کو خود پانے والے بنے بلکہ اس کو پھیلانے والے بھی بنے، اس خیر کو ہر کسی تک پہنچانے والے بنے. اب اس سورہ کے اختتام پر سب تک اس خیر کو پہنچائیں، اس خیر کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں. سورہ انفطار جو ہماری نئی سورہ ہے اس کی انویٹیشن دیں، ہر کسی کو قرآن سے جوڑنے والے بن جائیں. رمضان بہت قریب ہے، اس سے پہلے ہی سب کو قرآن سے جوڑ دیں. ویسے بھی شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں بہت قرآن مجید پڑھنا چاہیے. جو نیکیاں ہم رمضان میں کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ہم شعبان ہی سے شروع ہو جائیں. ایسی نیکیاں کریں جس کو آخرہ میں اپنے نامہ اعمال میں دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں. اور یہی ہے عمل بالآیات. اعمل اليوم عمل صالح تتمنى ان تراه حاضر امامك يوم القيامة.
آج ہی کوئی نیکی کریں، نیک صالح عمل کریں جو آپ خواہش کرتے ہیں کہ اس کام کو دیکھ کر، اس نیک عمل کو دیکھ کر یوم القیامہ میں آپ خوش ہو جائیں۔ تفسیر السعدی میں ہے، علامہ السعدی فرماتے ہیں سب سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دے اور اس کے بعد وہ صالح اعمال کرے، نیک کاموں میں لگا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا کرے اور ہم بھی نیک کاموں میں لگے رہیں، صالح اعمال کرتے چلے جائیں اور اپنے رب کو راضی کر دیں۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری سورۃ تکویر مکمل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سورۃ التکویر شروع ہوگی، اس کے لیے آپ سب کو انوائٹ کریں، رمضان سے پہلے قرآن مجید سے سب کو جوڑنے والے بن جائیں، نیک اور صالح اعمال کرنے میں لگ جائیں، اور اس دوران جتنے بھی آپ کے مسڈ لیسنز ہیں اس کو پورا کریں، اپنے کوئزز، ٹیسٹس اور دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر جو حفظ کر رہے ہیں ان کا سورہ نبا سے سورۃ التکویر تک ایگزام ہوگا ہماری سورہ انفطار سٹارٹ ہونے سے پہلے، تو اس کی وہ تیاری کریں۔ سورۃ التکویر میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، الحمدللہ بہت کچھ جانا۔ چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ یہ سورہ قیامت کی نشانیوں سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے گدلے ہو جائیں گے، پھر پہاڑ چلائے جائیں گے، اور اسی طرح ہم نے اس کی نشانیاں دیکھی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں صورتوں میں، آیات میں، تو ہمیں لگتا ہے بہت دور کی بات ہے، ابھی تھوڑی آنی ہے قیامت، بہت صدیوں بعد آنی ہے، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قیامت تو اچانک آ جائے گی، اور تقریباً ساری ہی جو علامات صغریٰ ہیں وہ تو ہو ہی چکے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ ریسنٹلی ابھی میرا حجاز میں جانا ہوا تو ادھر ایک بہت ہی جو واضح چیز نظر آئی وہ سبزہ تھی، ہر طرف ہرے بھرے پودے اگے ہوئے، پہاڑوں پر بھی، میدانوں میں بھی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبزہ تو اچھی چیز ہے، گرینری کو ہم پسند کرتے ہیں، پر عرب میں ایک حدیث میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک عرب کی زمین سبزہ میں، دریاؤں میں نہ تبدیل ہو جائے، یعنی وہ جگہ جو صحرا ہے، جدھر پتھر کے پہاڑ ہیں، مٹی اور ریت کے بجائے ہرے بھرے پودے نظر آنے لگیں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قیامت کی مشکلات سے بچا لیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا زندہ گڑھی جانے والی بچی کے بارے میں، کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم کس ظلم میں ماری گئی، تمہیں کس ظلم میں قتل کیا گیا۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اس میں اور کس قسم کے ظلم شریک ہوتے ہیں، وہ جو بے گناہ مارے گئے۔ آپ چاہیں تو اس کا پریویس سورۃ تکویر کے لیکچرز میں جا کر سن سکتے ہیں۔ صرف ایک بات میں کرنا چاہوں گی، جو عمل بالآیات ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ آیت نہیں ہے، ہم نے تو کسی بچی کو نئی زمین میں زندہ گاڑا، الحمدللہ ہم ان ظالموں میں سے نہیں تھے، لیکن ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کیا اسی قسم کی کسی ظلم میں تو شریک نہیں ہیں۔ اگر ہم بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، ان کو صحیح طرح ان کے ساتھ برتاؤ، صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے، جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو کیا یہ بھی ظلم میں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے، اپنے حق کے بارے میں بتا نہیں سکتے، اور بعض اوقات ہمارا رویہ ان کے ساتھ بہت ناگوار ہوتا ہے، ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں، ہم انہیں ڈانٹ دیتے ہیں یا جھڑک دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کبھی اریٹیٹ بھی کرتے ہیں بڑوں کو، بڑوں کا اپنا اسکیجول ہوتا ہے، اپنے کام ہوتے ہیں، اور وہ اٹینشن چاہتے ہیں، بے وقت آ جاتے ہیں، بے وقت کی بات کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم ان سے سختی کریں، اپنے الفاظ سے ان کا دل دکھائیں، ان کو برا بھلا کہنا، چیخنا چلانا، تانے دینا، جھڑک دینا، ان چھوٹے معصوم دلوں کو توڑ دینا، تو اس وقت فوراً ہم اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں، تعوذ پڑھیں، صبر کے ساتھ اپنا جو ضروری کام ہے اس کو سائیڈ میں کر دیں، ان کی بات سنیں، ان کی مشکل کو دور کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، وقت گزاریں، ان کی طرف جو نرمی کا رویہ ہے، نرمی کا برتاؤ وہ کریں۔ نیکی کے اعمال میں سے بہترین عمل نرمی کا سلوک ہے، اور اسی طرح جو بزرگ ہیں
ان کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کریں، کیونکہ بچہ اور بوڑھا ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ کیوں کریں؟ اپنے نامہ اعمال کے لیے کہ ہم نے اس کو نیکیوں سے بھرنا ہے نا، کیونکہ پھر ہم نے دیکھا اگلی ہی آیا میں کہ جو نامہ اعمال ہیں وہ نشر کر دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، جہنم بھڑکا دی جائے گی، سعیرت، اور جنت قریب کر دی جائے گی، ذلیفت، اور پھر ہر شخص جان جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، علمت نفس ما احضرت۔ پھر تاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رات کی، صبح کی، اس سب کی قسمیں کھائی گئیں۔ کچھ آگے قرآن مجید کی اہمیت کی باتیں بتائی گئیں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اس کو لانے والے جو فرشتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی صفات بتائی گئیں کہ وہ کتنے عزت والے فرشتے ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غیب کی بات چھپاتے نہیں ہیں، بس جو ان کو پتہ ہے غیب میں سے وہ بتا دیتے ہیں، اور سارا غیب کا علم ان کے پاس ہے بھی نہیں۔ النبی لا یعلم الغیب، وہ مجنون نہیں ہیں، اپنے سے باتیں نہیں کرتے، وہ تو اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن سناتے ہیں تمہیں۔ تو یہ قرآن شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ یہ قرآن ذکر ہے، ریمائنڈر ہے تمام جہانوں کے لیے، اور جو چاہے اس سے ہدایت پالے، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر وہ جو تمہارا رب العالمین چاہ جائے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ التکویر کا ترجمہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ پہلی کوشش ہماری ہوگی، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے قدم اٹھانا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، جم جانا ہے، دعا کرنی ہے، استقامہ کی دعا کرنی ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اپنی قدر کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا ہے۔ اب سورہ انفطار کے لیے آپ سب کو انوائٹ کریں، اس سورہ کی انویٹیشن دیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اس سورہ کو سیکھنا، سمجھنا، اس کے ساتھ جو ہم نے وقت لگایا ہے اس کو قبول فرمائیں، اور ہمیں اس کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔